آپ نے محبت کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، کسی کے رنگ میں رنگ جانا، کسی کی محبت میں ڈھل جانا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں یا ہماری پردہ سماج سے یہ باتیں ٹکراتی رہتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے محبت کے ساتھ پیروی اور اطاعت کے ریکارڈز قائم کر دیے۔ یقیناً یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے جب محبت کی تو محبت کا حق ادا کیا، اور ایسی محبت کہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی طور پر اس محبت میں کھرے اترے۔ ان محبت کرنے والوں میں ایک ہستی ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، میں سب سے زیادہ محبت ان سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلی فرصت میں ایمان لے کر آئے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور محبت کرنے والے صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ ایک ساتھ تھے، ان کے درمیان ایک کچھ اونچ نیچ ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت لفظ کہہ دیا، اور جیسے ہی وہ زبان سے لفظ ادا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے، عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی، مگر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہوئے آتے ہیں۔ چلنے کا انداز کیا تھا کہ جس سے افسردگی، پریشانی اور وہ جھگڑے کے آثار نمایاں تھے، غم ان کے چہرے پر ظاہر تھا۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے رویوں کو پہچانتے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آ رہے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی، ان کے چادر کا ایک کنارہ وہ اڑ رہا تھا جس سے ان کا گھٹنا بھی نظر آ رہا تھا۔ تو پریشانی کے عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی لڑ کر آ رہا ہے، کسی سے جھگڑ کر آ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ والی پوری بات، یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میری زبان سے حضرت عمر کے لیے سخت لفظ نکلا، میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، اے ابو بکر، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے۔ وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ مجھ سے ابو بکر صدیق نے معافی مانگی اور میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر پہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سیدھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے ہیں۔ اب جب وہ عمر رضی اللہ عنہ محفل کی طرف بڑھتے ہیں، دور سے صحابہ دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اور ناراضگی جو آثار تھے وہ نمایاں ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر سے ناراض مت ہوئیں، آپ عمر سے ناراض مت ہونا، میری غلطی تھی، آپ عمر سے ناراض نہ ہونا۔ لیکن جیسے عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے۔ فرمائے، عمر، جب مکہ میں تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، اس ایک شخص نے میری تصدیق کی تھی پہلی فرصت میں، اور جس نے اپنے پوری جان مال سے ساری زندگی میری خدمت کی۔ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جملوں سے نہ صرف عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا
بلکہ صحابہ کے اس ماحول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو بھی واضح کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میری خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت کی انتہا کر دی، محبت کا جواب محبت سے دیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے چاہتے تھے، صرف زبانی چاہت نہیں تھی بلکہ پورے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو بکر صدیق کے لیے آخری بات ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آخری عمل ہوا کرتا تھا۔ اب جب محبت کی یہ انتہا، محبت کی یہ انداز یہ نمایاں ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبت کے اس انداز کو اپنے اوپر طاری کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونے کی کوشش کرنے لگے، تو اگلے چند سالوں میں کیا ہوا؟ اگلی چند سالوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ ایسی انسپائرنگ کوالٹیز پیدا ہوئی کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم جانیں گے، ایک ایک کر کے ان خوبیوں کو ہم ڈسکس کریں گے، ہم جانیں گے کہ ان خوبیوں کی اہمیت کیا تھی، وہ خوبیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر انسٹال کیسی ہوئی، اور ان خوبیوں سے نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، بلکہ ان خوبیوں میں آج کے دور میں بطور مسلمان بینگ اے مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمارے لیے سیکھنے کے کیا اسباق ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ان پر بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے ہم نے جو چند تمہیدی گفتگو کی ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈز میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے صحابہ جیسی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔